الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام السمیع بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے البصیر۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے جس کے معنی ہے دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت البصیر ہے۔ قرآن پاک میں 50 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ 50 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو قرآن میں جگہ دی ہے، البصیر۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر مخلوق کو دیکھنے والا ہے۔ وہ دیکھنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انسان اور دوسری مخلوقات بھی دیکھتی ہیں، لیکن انسان کی نظر محدود ہے۔ انسان کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے آگے تک وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کھلا میدان ہو تو وہاں بھی انسان کی آنکھوں کی اور دیکھنے کی ایک حد ہے۔ کھلے میدان میں بھی انسان بہت زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، دیوار آ جائے، درخت آ جائے، پہاڑ آ جائے، تو اس کے پار بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح اندھیرے میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجالا چاہیے۔ بہت دور کا نہیں دیکھ سکتا، کوئی رکاوٹ آ جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس سب سے پاک ہے کہ وہ دیکھتا ہے، ساری مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ ہر وقت ہر مخلوق پر اللہ رب العزت کی نظر ہے، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی۔ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کی نظر کو دیکھنے سے نہیں روک سکتی۔ کتنے بھی انسان کمروں میں چلا جائے، چھتوں کے نیچے چلا جائے، کتنی ہی منزلہ بلڈنگ میں، تہ خانے میں، پہاڑ کے کسی کوہ میں، غار میں، سمندر کے کسی کنارے میں، کہیں بھی چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات البصیر ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ اس کو ذکر کیا ہے، اور ایسے انداز سے ذکر کیا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے معراج کے واقعے کا ذکر ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، کتنی ہی آہستہ آواز ہو یا زبان سے نہ ہو تو دل کی دھڑکن کو بھی، وسوسوں کو بھی، خیالات کو بھی سنتا ہے، اور البصیر ہے، دیکھتا ہے، اپنے بندوں کے حالات پر نظر رکھتا ہے۔ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے حالات کو دیکھتا ہے، ان پر کیا کیا اونچ نیچ گزر رہی ہے، کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو سب خبر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے۔
اسی طرح اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے ایک آیت ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کیوں ہلاک کیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ دیکھے، ان کے کرتوت دیکھے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، وہ خبردار بھی ہے، باخبر ہے اور دیکھنے والا۔ ایک ایک گناہ انسان کا، دن میں ہو یا رات میں، مجمع میں ہو یا تنہائی میں، انسان جتنے گناہ کرتا ہے ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ ہے رزق کے بارے میں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دیں گے تو وہ اچھا رہے گا، ٹھیک رہے گا، اور کس کو کم دیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا۔ اللہ رب العزت کو سب خبر ہے کس کو زیادہ روزی دینا ہے، کس کو کم روزی دینا ہے۔ ہاں، حدیث میں ہے یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ زیادہ پیسے نہ دے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے، وہ ایمان سے پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، کیوں؟ کم دینے میں ہی ان کے ایمان کی حفاظت ہے، ان کو زیادہ دیں گے تو وہ ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، آپ کا رب اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات البصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ انسان کچھ بھی کرے، کسی بھی عمل میں رہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ یہ اس نام سے، اس نام کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت میری ایک ایک نشست و برخاست سے، ایک ایک اٹھک بیٹھک سے، ایک ایک قدم سے، ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا 11ویں پارے میں وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ کسی بھی حال میں ہو، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، آپ کسی بھی حال میں ہو، وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم اس وقت وہاں گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تم جو بھی عمل کرو، تسبیح پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بازار میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال کی اللہ رب العزت کو خبر ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم جو بھی عمل کرو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس عمل میں لگتے ہو۔ ایک اور جگہ کہا 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو عزیز ہے، غالب ہے سب پر اور رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات میں کوئی تہجد کے لیے کھڑے ہوتا ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، پڑوسی سو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات البصیر ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ تو اس نام کا انسان کو یقین ہونا، جتنا اس نام کا یقین بڑھے گا انسان گناہوں سے بچے گا، حرام کاموں سے بچے گا، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچے گا۔ بڑے بڑے حرام کام اسی وجہ سے ہوتے ہیں انسان سے کہ وہ اللہ رب العزت سے غافل ہوتا ہے، یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔
اور جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی دو نمبری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کا کام کوئی بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی گزرے ہیں واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی تھے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ۔ ان کا واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ان کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان کے گھر ایک شخص آیا، ابو سباع اس شخص کا نام تھا۔ وہ کہتا ہے ابو سباع، وہ کہتے ہیں کہ میں واصلہ ابن اسقع کے گھر گیا اور وہاں سے میں نے ایک جانور خریدا، گھوڑا یا اونٹ تھا، وہ خریدا میں نے، ان کے گھر سے جانور خریدا اور میں نکل گیا۔ ان کے گھر سے، ان سے نہیں خریدا، گھر کے کسی آدمی نے ان کو وہ اونٹ تھا یا گھوڑا تھا وہ بیچ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لے کر سواری باہر نکل گیا، تو پیچھے سے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے آ گئے۔ واصلہ ابن اسقع جن کا وہ گھر تھا، وہ صحابی تھے، وہ تلاش کرتے ہوئے آ گئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ تم نے یہ فلاں گھر سے یہ خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے خریدا ہے، آپ کے گھر سے خریدا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں خریدا ہے؟ تو بولے 200 درہم میں خریدا ہے۔ بولے اچھا آپ نے 200 درہم میں خریدا ہے، لیکن ایک بات بتانا ہم بھول گئے کہ اس جانور کے اندر عیب ہے۔ اس جانور کے اندر کیا ہے؟ اس جانور کے اندر عیب ہے، اس کے پیر میں جو کھر ہے اس کے اندر سوراخ ہے، اس لیے یہ جانور تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے۔ اگر آپ نے اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے خریدا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا گوشت بیچنا چاہتے ہو لوگوں کو تو پھر تو ٹھیک ہے، جتنے میں پڑا ہے وہ مناسب ہے، لیکن اگر آپ اس پر سواری کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے مہنگا ہے، 100 درہم آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ شخص صحابی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت لی ہے اس بات پر کہ ہم ہر حال میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اللہ، ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جانور کے اندر یا تمہارے پاس جو چیز ہے جس کو تم بیچ رہے ہو اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، وہ کمی چھپا کر کے بیچنا حرام ہے۔ اپنی چیز کے اندر کوئی کمی ہے، اپنی چیز کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو چھپا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، لا یحل، یہ حرام ہے یہ، اور ایسی کمائی حرام ہوتی ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم سوچیں کہ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل گئے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے کیسے مسلمان کو اور مسلمان کس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اپنی چیزوں کے اندر سے ہزاروں عیب چھپا کر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے، مہنگے داموں میں بیچ دی جاتی ہے، اور مسلمان اس پر خوش ہوتا ہے، یہ 2 نمبر کام کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو چپکا دیا، اتنی مہنگی بیچ دی، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کے پیسے حرام ہیں۔ تو یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات البصیر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنا نام البصیر ذکر کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو کاروباری یا جو بھی معاملات کر رہا ہوں دوسروں سے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ جیسے دوسرے پارے میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس میں والدہ ماؤں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اگر کوئی عورت کمزور ہے یا کسی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تو کسی اور کو اجرت پر رکھ لے، کسی اور کو پیسے دے کر دودھ پلوا دے۔ اس میں ماں باپ کے، میاں بیوی کے، شوہر اور بیوی کے بہت سارے حقوق اس میں بیان کیے گئے، وارثوں کا مسئلہ بیان کیا گیا، بہت سارے معاملات بیان کیے گئے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ شوہر بیوی پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، بیوی شوہر پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، لڑکے والے لڑکی والوں پر ظلم نہ کرے، لڑکی والے لڑکے والوں پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، پڑوسی پر ظلم نہ کرے،
رشتہ دار پر ظلم نہ کرے، طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرے، معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت جس سے بھی واسطہ پڑے ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ کیوں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سارے معاملات کے وقت یہ ذہن میں رکھو، شوہر بیوی سے برتاؤ کرے، بیوی شوہر سے، یا بچے ماں باپ سے، یا ماں باپ بچوں سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، جو جس کے ساتھ معاملہ کرے یہ بات ذہن میں رکھے، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اعمال کے بارے میں، نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں پہلے پارے میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی بھلائی نیک عمل آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تم دنیا میں رہ کر جو نیک کام کرو گے، من خیرن، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر بھلائی اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت تم جو کچھ کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل، من خیرن، ہلکی سی بھلائی اگر تم نے کسی کے ساتھ کر دی، تھوڑا سا معاملہ کسی کے ساتھ کر دیا، راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیا، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، کسی مسلمان کی ہلکی سی مدد کر دی، کسی کو صرف فارم بھر کے دے دیا، اللہ رب العزت ہر بھلائی کو دیکھ رہا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر عمل کو دیکھنے والا۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر عمل انسان کا اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے انسان کو اسی نام کے واسطے سے، اس نام کا ایک تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے البصیر، تو ہمیں اللہ رب العزت سے بصارت مانگنی چاہیے، اے اللہ دل کی آنکھیں ہماری کھول دے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو اسی سے جڑتا ہوا یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دل کی آنکھیں مانگیں۔ بصیرت کہتے ہیں انسان کی دل کی آنکھیں، ایک تو ہے بصارت یہ ظاہری آنکھیں، اور بصیرت دل کی آنکھیں۔ دل کی آنکھیں کھلا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا 17ویں پارے میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، جن کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے وہ دل اندھے ہیں جس میں، جو سینے میں ہیں، وہ دل اندھے ہیں جو سینے میں ہیں۔ یعنی دل بھی اندھا ہوتا ہے، یعنی دل کی آنکھیں انسان کی بند ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو سچائی کا راستہ نظر نہیں آتا، حق راستہ اس کو نظر نہیں آتا، حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل کی آنکھیں بند ہو، بصیرت نہ ہو، تو پھر اس کو حلال اور حرام میں فرق نظر نہیں آتا۔ یہ جو انسان حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، یہ دل کی آنکھیں کھلی ہونے کی علامت ہے۔ دل کی آنکھیں کھلی ہونے کی علامت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حرام کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ حرام میں بہت نفع ہے، زیادہ پیسے آ رہے ہیں، زیادہ چیزیں مل رہی ہیں، یا حرام کام کرنے میں کچھ مزہ مل رہا ہے، کچھ لذت آ رہی ہے، لیکن جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی وہ فوراً کہے گا کہ نہیں، یہ حرام میں زیادہ پیسے تو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کتنے دن کے ہیں، آگے پھر انجام کیا ہوگا؟ حرام کا انجام کیونکہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس گناہ میں مجھے مزہ تو مل رہا ہے لیکن انجام کیا ہوگا؟ یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس گناہ کی نحوست دنیا زندگی پر میرے ساتھ رہے گی، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر یہی گناہ مجھے جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سوچ کر انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ ہے بصیرت، دل کی آنکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا 90 پارے میں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان یا شیطانوں کی کوئی جماعت اس کو چھو جاتی ہے، نیک لوگوں کو، اللہ کے جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کو جب شیطان چھوتا ہے، یعنی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ان کے پاس آ کر وسوسے ڈالتا ہے، برے کام کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام ہے البصیر، دیکھنے والا۔ تو اس سے اللہ رب العزت اس نام کا واسطہ دے کر ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دل کی آنکھیں کھول دے، یہ آنکھیں تو نے دی ہے، دل کی آنکھیں بھی ہمیں دے دے۔
خیر اللہ رب العزت کا یہ نام ہے البصیر. اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے. ہر انسان کے ہر عمل کو ہر وقت اللہ رب العزت دیکھتا ہے. کوئی بھی عمل کسی بھی انسان کا کبھی بھی اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس نام کی برکت سے ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بصیرت دے. دوسرے اس نام کی وجہ سے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اس نام کا تقاضا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں ہر عمل کس کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے. اللہ بصیر ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے میرے ہر عمل کو, میرے ہر کام کو. پھر میں کسی اور کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کیوں کروں؟ اس نام کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم ہر عمل صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کریں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے, دنیا میں فیمس ہونے کے لیے, دنیا میں مشہور ہونے کے لیے, لوگوں کے منہ سے تعریف سننے کے لیے, اس نیت سے کوئی نیک عمل نہیں ہونا چاہیے. اللہ بصیر ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا عمل صرف اس کو دکھائیں. مسلمانوں میں ایک سپہ سالار گزرے ہیں, مسلمہ ابن عبد الملک ایک سپہ سالار تھے. بادشاہ کی طرف سے ان کو فوج لے کر بھیجا گیا کافروں سے لڑنے کے لیے. انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا, ایک قلعے کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کئی دن گزر گئے, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. بہت مضبوط قلعہ تھا وہ. تو انہوں نے تشکیل کی, لشکر میں جتنے مجاہدین تھے مجاہدین سے کہا کہ کوئی ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اور اس قلعے کی دیوار میں نقب لگائے, یعنی اس قلعے کی دیوار میں جائے اور سوراخ کرے. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کیونکہ قلعے کی دیواروں پر فوج کھڑی ہوتی ہے, وہ اوپر سے تیر مارتے ہیں, اوپر سے گرم پانی ڈالتے ہیں. جانا تقریباً یوں سمجھو طے ہے. بس اللہ نے جس کو بچانا چاہا وہ بچ گیا تو بچ گیا, ورنہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اس میں جان جاتی ہی ہے. تو کوئی تیار نہیں ہو رہا. بعد میں ایک مجاہد تیار ہوا. وہ اس نے اپنے آپ کو, جو اس کے پاس ہتھیار تھے میسر تھے, وہ ان ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس کیا اور وہ آگے بڑھا اور جا کر اس نے نقب لگایا. بڑا دیوار میں بڑا سوراخ کیا. کتنے اس نے مشقتیں جھیلی ہوگی, کتنا اس نے وہاں پر مجاہدہ کیا ہوگا, کتنے تیر کھائے ہوں گے, کتنے زخم کھائے ہوں گے. وہ خیر وہ سوراخ بن گیا اور مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہو گئی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. قلعہ فتح ہونے کے بعد جو لشکر کے امیر تھے, سپہ سالار تھے مسلمہ ابن عبد الملک, انہوں نے آواز دی کہ وہ نقب لگانے والا کون ہے, ادھر آ جاؤ. نقب لگانے والا مجاہد کون ہے, وہ میرے پاس آ جاؤ. وہ نہیں آیا, وہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا. تو انہوں نے اعلان کر دیا پورے لشکر میں کہ یہ نقب لگانے والا جس نے سوراخ کیا تھا, اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر, خطرے میں ڈال کر مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, وہ جب چاہے میرے پاس آ جائے, میرے خیمے میں آ جائے, دربان اس کو نہیں روکے گا. اعلان کیا اور پھر سب پھیل گئے, اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے آرام کرنے کے لیے. تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا, چہرے کو اس نے نقاب سے باندھ دیا, چھپا دیا, اور وہ دربان کے پاس گیا اور کہا کہ میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں. تو دربان نے پوچھا کیا آپ وہی ہیں جس نے نقاب لگایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں. کیا کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں, اپنے اعمال کو کیسے کیسے چھپاتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اسی کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ مجھے راستہ دے دو. وہ امیر کے پاس چلا گیا اور مسلمہ ابن عبد الملک بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھی ہوں, پہلے آپ سن لیں کہ جو نقاب لگانے والا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں, پھر وہ آپ کو بتائے گا, آپ سے بات کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خلیفہ کے پاس میرا نام لکھ کر نہیں بھیجیں گے. جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس وقت بادشاہ ہے, اس کے پاس میرا نام لکھ کر نہیں بھیجیں گے, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بادشاہ کی طرف سے اس نقب لگانے والے کو, اس سوراخ کرنے والے کو کوئی وظیفہ یا کوئی انعام نہیں دیں گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس نقب لگانے والے کا نام نہیں پوچھیں گے, اس کا علاقہ نہیں پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تینوں شرطیں مجھے منظور ہے. کون ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں, میں ہی ہوں. اور چہرے پر اس کے نقاب لگا ہوا تھا, چہرے کو اس نے چھپایا ہوا تھا اور وہ واپس چلا گیا. اب امیر اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو کون ہے,
کس علاقے سے ہیں، اس نے یہ کام کیوں کیا کہ جس اللہ کو دکھانے کے لیے میں نے کیا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی ہے، پھر نہ مجھے امیر کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ بادشاہ کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے انعام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت بصیر ہے، تو میں نے اس کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے، پھر میں کسی اور کو کیوں دکھاؤں؟ تو اللہ رب العزت کا یہ نام تقاضا کرتا ہے البصیر، کہ ہم ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں اور اللہ رب العزت سے دل کی آنکھیں کھلنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔